بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا جو پریزنٹیشن کا ٹاپک ہے نیشنل کنزرویشن اسٹریٹجی۔ نیشنل کنزرویشن اسٹریٹجی کے میں ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ یہ کب بنایا گیا اور اس کو بنانے کا مین مقصد کیا تھا۔ تو سب سے پہلے ہم اس کا انٹروڈکشن پڑھیں گے، پھر اس کے بعد پرنسپلس پڑھیں گے، وہ کس پرنسپل پہ کس بیس پہ کام کرتا ہے، اور اس کے بعد آبجیکٹیو کہ اس کا مقصد بنانے کا کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کے انٹروڈکشن سے۔ تو سب سے پہلے اس کو مارچ 1992 میں بنایا گیا تھا۔ دی پاکستان نیشنل کنزرویشن اسٹریٹجی، جس کا شارٹ فارم NCS ہے، از اپرووڈ بائی گورنمنٹ آن مارچ 1 1992۔ تو سب سے پہلے اس کو 1992 میں بنایا گیا۔ اب اس کو بنانے کا مین مقصد کیا تھا؟ اٹس ایم واز ٹو اے براڈ فریم ورک فار ایڈریسنگ انوائرمنٹل کنسرنز ان کنٹری۔ تو ملک میں جتنے بھی انوائرمنٹل کنسرنز ہیں، جو بھی ایشوز ہیں انوائرمنٹل کے ریلیٹڈ، ان سب کو سولو کرنے کے لیے اس کو بنایا گیا تھا، NCS کو بنایا گیا تھا۔ تو اس کو بنانے کے لیے ایک اور کینیڈین جو ہے نا ایک ادارہ تھا، ان کے ساتھ مل کے بنایا گیا تھا۔ NCSC واز پریپرڈ بائی کمپریہنسو کنسلٹیٹیو پروسیس وتھ کینیڈین انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایجنسی CIDA سے مل کے اس کو بنایا گیا تھا۔ اٹ جوائنڈ اے ہینڈ فل آف کنٹریز دیٹ لیول پلیڈج ٹو بیلنس دیئر اکنامک ڈیولپمنٹ وتھ دی کنزرویشن دی یوز آف نیچرل ریسورسز۔ تو اس میں نیچرل ریسورسز کو کیسے یوز کیا جائے اور ان کو کیسے ہم ویلفیئر کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں، تو اس سلسلے میں بنایا گیا تھا۔ اب اس کو بنانے میں کافی ٹائم لگا تھا، ایسا نہیں تھا کہ اس کو ڈائریکٹ بنایا گیا تھا۔ تو اس کو ہم دیکھیں گے کہ NCSC was prepared by a team of experts over a 3 years period through a partnership between Pakistan and the World Conservation Union IUCN۔ تو اس کو 3 سال میں ایکسپرٹیز کے ٹیم نے مل کے بنایا تھا پارٹنرشپ میں۔ اس میں جو ہے نا ورلڈ کنزرویشن یونین IUCN بھی شامل تھا۔ It involved more than 3,000 people through workshops and direct and indirect consultations. Finally, NCS was approved by Federal Cabinet of Pakistan on March 1 1992۔ تو اس کو بنانے میں تقریباً 3,000 لوگ اس میں شامل تھے۔ مختلف ورکشاپس اور مختلف جو ہے نا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کنسلٹیشنز وغیرہ کرنے کے بعد اس کو فائنلی جو ہے نا فیڈرل کیبنٹ نے 1 مارچ 1992 میں اپروو کیا تھا۔ اس کے بعد ہم آبجیکٹیو دیکھیں گے کہ اس کو بنانے کا مین مقصد کیا تھا، اس لیے بنایا گیا تھا۔ تو اس کے 3 مین جو ہے نا مقاصد تھے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس تھا کنزرویشن آف نیچرل ریسورسز۔ تو ہمارے پاس جتنے بھی نیچرل ریسورس ہے، جیسے ہمارے پاس فوسل فیولز ہے، پیٹرولیم ہے، گیس وغیرہ ہے، ہمارے پاس سوئل ہے، واٹر ہے، فارسٹ وغیرہ ہے، تو ان کو ہم کیسے جو ہے نا اس ریسورس کی کنزرویشن کر سکتے ہیں، اس کو کیسے بچا سکتے ہیں، یا کیسے اپنے ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس کے مین جو پہلا پوائنٹ تھا وہ اس بارے میں تھا۔ دوسرا ہمارے پاس جو تھا وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ تھا، کہ کیسے ہم نیچر کو خراب کیے بغیر، ماحول کو خراب کیے بغیر یا اس کو کنٹامینیٹ کیے بغیر جو ہے نا سسٹینیبل ایک ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں تھا۔ تیسرا ہمارے پاس جو مین پوائنٹ تھا، امپروو ایفیشنسی ان دی یوز اینڈ مینجمنٹ آف ریسورسز۔ تو ہمارے پاس جو ریسورسز ہیں ان کو ایفیشینٹ طریقے سے کیسے ہم یوز کر سکتے ہیں اور اس کو کیسے مینیج کر سکتے ہیں۔ اگر ہم پانی یوز کر رہے ہیں تو اس کو کیسے یوز کرنا ہے، اگر فوسل فیولز ہم یوز کر رہے ہیں، یا ہمارے پاس کول وغیرہ ہے، پیٹرولیم ہے، نیچرل گیس ہے، ان کو ہم یوز کرتے ہیں تو کیسے یوز کرنا چاہیے، ان کا ڈسپوزل کا جو طریقہ ہے وہ سارا اس میں بتایا گیا۔ تو اس کو بنایا گیا، پھر اس میں کچھ پرنسپل سیٹ کیے گئے کہ ان پرنسپلس کے تحت یہ کام کرے گی۔ تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ پرنسپل کس پرنسپل پہ کام کرتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس تھا اچیونگ گریٹر پبلک پارٹنرشپ ان ڈیولپمنٹ اینڈ انوائرمنٹل مینجمنٹ۔ تو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس میں انگیج کرنا پارٹنرشپ کے تھرو،
اور انوائرمنٹل مینجمنٹ ہے کہ اگر کوئی ایک فیکٹری بنا رہا ہے یا کوئی انڈسٹری بنا رہا ہے تو سب سے پہلے وہاں پہ کچھ انہوں نے رول سیٹ کیے تھے کہ آپ نے اتنے اماؤنٹ میں جو ہے نا ویسٹ پروڈیوس کرنا ہے، اور اس کو مختلف انہوں نے طریقے سسٹم بتائے تھے کہ سسٹم میں آپ نے جو ہے نا ویسٹ کو ڈسپوز کرنا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا تھا ہمارا مرجنگ انوائرمنٹل اینڈ اکانومک ڈیسیجنز میکنگ، وہ مختلف انوائرمنٹل اور اکانومک سے جو ڈیسیجنز تھی وہ بنائی گئی کہ کیسے جو ہے نا اس کو انوائرمنٹ کو ہم اکانومی کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس تھا کہ فوکسنگ آن ڈیوریبل امپرومنٹ ان دی کوالٹی آف لائف ان پاکستان، تو پاکستان میں جو ہے نا لائف کی کوالٹی کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، جیسے ہمارے پاس مختلف جو اینتھروپوجینک ایکٹیویٹیز ہے جس کے نتیجے میں ہمارا سوئل ہے یا واٹر ہے یا ایئر ہے جو کنٹامینیٹ ہو رہا ہے، تو اس کو کنٹامینیشن سے کیسے بچا سکتے ہیں۔ تو یہ پرنسپل انہوں نے کچھ سیٹ کیے تھے جس کے تحت اس کو کنٹرول کرنا تھا۔ اس کے بعد ہمارے پاس NCS نے نیشنل کنزرویشن اسٹریٹجی میں جو ہے نا انہوں نے کچھ ریکمنڈیشنز دی ہے، کچھ ایریاز دیے تھے کہ جہاں پہ وہ امپلیمنٹ کرنا تھا۔ تو سب سے پہلے اس میں ہمارے پاس آتا ہے مینٹیننگ سوئل ان کارپ لینڈ، جو ہمارے پاس زرعی زمین جس کو ہم کہتے ہیں کارپس وغیرہ، جیسے ہمارے پاس سبزیاں یا ویٹ وغیرہ اگانے کی جو جگہ ہیں، تو اس کو کیسے ہم مینٹین رکھیں، اس کو کیسے جو ہے نا گندا ہونے سے بچائے یا اسپوائل وغیرہ سے بچائے، تو سب سے پہلے انہوں نے اس کے بارے میں بتایا تھا۔ دوسرا ہمارے پاس جو تھا انکریزنگ ایریگیشن ایفیشنسی، تو ہم اپنی ایریگیشن ایفیشنسی کو کیسے بڑھا سکتے ہیں مختلف فرٹیلائزرس وغیرہ یوز کر کے، یا انسیکٹیسائڈس ہے یا پیسٹیسائڈس یا ہربیسائڈس جو بھی ہیں ان کو کتنے اماؤنٹ میں اور کہاں کب یوز کرنے ہیں، یہ سارے پرنسپلس سیٹ کیے گئے تھے۔ اور چوتھا ہمارے پاس تھا سپورٹنگ فارسٹری اینڈ پلانٹیشن، تو چوتھے میں ہمارے پاس جو فارسٹریشن ہے اس کو مینٹین رکھنا اور ڈیفارسٹریشن سے بچانا اور نئے پودے لگانا، پلانٹیشن وغیرہ اس میں شامل تھا۔ پانچواں ہمارے پاس جو تھا ہمارے پاس مینیجنگ اربن ویسٹ، تو جیسے جیسے ہمارے پاس اربن ڈیولپمنٹ بڑھ رہی ہے تو ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اربن ایریا سے ویسٹ بھی زیادہ اماؤنٹ میں نکل رہا ہے، جیسے ہمارے پاس سیوریج کا پانی ہے اور دوسری جو چیزیں ہیں، تو اس کو ہم کیسے مینٹین کریں۔ جو ہیومن ویسٹ ہمارے پاس پروڈیوس ہو رہا ہے یا ہیوی ٹریفک کی وجہ سے جو وہاں سے مختلف گیسز نکل رہی ہے، اس کو ہم کیسے جو ہے نا مینیج کریں، یا جو فیکٹریز وغیرہ سے ویسٹ پانی نکل رہا ہے یا جو ویسٹ چیزیں نکل رہی ہے اس کو ہم کیسے مینٹین کریں، اس کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ اس کے بعد چھٹا جو تھا کنزرونگ بایو ڈائیورسٹی، جو ابھی آج کے زمانے میں بایو ڈائیورسٹی جو ہے نا بہت ہی زیادہ جو ہے نا ہمارے پاس لوس ہو رہا ہے، تو اس کو بایو ڈائیورسٹی کو کیسے ہم کنزرو کریں۔ تو اس کے لیے انہوں نے کچھ رول سیٹ کیے گئے تھے۔ ہنٹنگ کو جو ہے نا پروہیبٹ کر دیا انہوں نے، ڈیفارسٹریشن سے روکا لوگوں کو، مختلف نئے جو ہے نا پلانٹیشن وغیرہ شروع کی، اور گارڈننگ وغیرہ یا جو ہے نا آرٹیفیشل ہمارے پاس پارکس وغیرہ یا دوسری چیزیں جو ہے نا بنائی گئی جس سے ہم ڈائیورسٹی کو بچا سکیں۔ اس کے بعد ساتواں ہمارے پاس تھا پروٹیکٹنگ واٹر باڈیز اینڈ سسٹیننگ فشریز، تو واٹر باڈیز ہمارے پاس جیسے لیک ریورس وغیرہ ہے، یا ہمارے پاس سی واٹر ہے، گلیشیئرز ہے، گراؤنڈ واٹر ہے، اس کو ہم کیسے پروٹیکٹ کریں کہ جو ہمارے پاس فیکٹریز وغیرہ کا جو گندا پانی ہے اس کو گراؤنڈ واٹر میں مکس ہونے سے بچائیں، یا گرین ہاؤس ایفیکٹ کو کم سے کم کریں تاکہ گلیشیئرز جو ہے نا کم پگھلیں اور ہمارا جو گلیشیئر کا پانی ہے وہ ریزرو رہے ہمارے پاس۔ آٹھواں ہمارے پاس جو تھا انکریزنگ انرجی ایفیشنسی، انرجی کی جو ایفیشنسی ہے اس کو ہم بڑھائیں، اس کو ہم بڑھا سکتے ہیں، جیسے ہمارے پاس فوسل فیولز وغیرہ ہیں ان کو جو ہے نا ایک طریقے سے یوز کرے یا ایک لمیٹڈ اماؤنٹ میں یوز کرے، اس کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے پریزرونگ کلچر ہیریٹیج ہے، کلچر ہیریٹیج میں ہمارے پاس ہماری پرانی جیسے کچھ ہمارے پاس اینشینٹ بلڈنگز وغیرہ ہے جو کہ سلفر ڈائی آکسائڈ و گیس کی وجہ سے جو ہے نا جو خراب ہو رہی ہے، کوریجن ہو رہی ہے، یا جو ہے نا ان کی والز وغیرہ خراب ہو رہی ہے ایسڈ رین کی وجہ سے، تو ان کو ہم کیسے پریزرو کریں اس کے بارے میں بتا۔ اور مین جو لاسٹ پوائنٹ تھا پولوشن کنٹرول، تو
پولوشن کنٹرول ابھی جیسے ٹریفک وغیرہ یا اینتھروپوجینک ایکٹیویٹیز وغیرہ سیوریج کا جو پانی ہے یا فیکٹریز وغیرہ سے جتنا بھی ویسٹ نکل رہا ہے جس کی وجہ سے پولوشن ہو رہی ہے اس کو کیسے کنٹرول کرے اس کے بارے میں بتایا گیا تھا. تو ابھی انہوں نے لاسٹ میں اس میں ایک ہمیں بتایا گیا تھا واٹر مینجمنٹ کا. تو واٹر مینجمنٹ میں انہوں نے کچھ پالیسیز بتائی تھی کہ ان پالیسیز کے تحت ہم جو ہے نا واٹر کو مینیج کر سکتے ہیں یا بہتر طریقے سے یوز کر سکتے ہیں. اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے انہوں نے کچھ پرائیورٹیز بتائی تھی کہ یہ جو ہے نا پرائیورٹیز اپنا کے ہم اس کو کم سے کم کر سکتے ہیں. اس میں پہلا جو تھا پرائیورٹیز ٹو انکریز ایریگیشن ایفیکٹونیس. جو ایریگیشن میں ہمارا واٹر یوز ہو رہا ہے تو اس کو ہم افیکٹو طریقے سے کیسے یوز کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا پانی ضائع بھی نہ ہو اور اس کو ایریگیشن میں کام بھی آئے. دوسرا ہمارے پاس پروموٹ بایولوجیکل اپروچ اینڈ انجینئرنگ سولوشنز ٹو سولو پرابلمس آف سیلینٹی اینڈ واٹر لاگنگ. جو سالٹینس جو ہے نا سالٹ کی کنسنٹریشن ہمارے پاس گراؤنڈ میں زیادہ ہو رہی ہے مختلف ایکٹیویٹیز کی وجہ سے اس کو کم سے کم ہم کریں کیونکہ سالٹی لینڈ جتنی زیادہ ہوگی تو وہاں پہ ایریگیشن ہمارے پاس نہیں ہوگی تو اس کو کم کرنے کا اس میں بتایا گیا ہے. اس کے بعد ریکمنڈیشنز انہوں نے کچھ دی کہ واٹر مینجمنٹ کے بارے میں. اس میں پہلا جو تھا فارمر اورینٹیڈ کنورسیشن پروگرامس. فارمر جو ہے نا سب سے زیادہ لینڈ سے جو ہے نا ریلیٹ ہوتے ہیں تو ان کو اس کنسرن میں کچھ پروگرامس سیمینارس وغیرہ ارینج کرے اور اس کے بارے میں آگاہی پیدا کرے ان کے اندر. اس کے بعد تھا ایفورٹس ٹو پروٹیکٹ واٹر شیڈس کو ہم پروٹیکٹ کریں جتنے ہمارے پاس ہے گراؤنڈ واٹر یا سوئل گراؤنڈ واٹر گلیشیئرس سی واٹر وغیرہ. اس کے بعد پلانٹیشن ہیلپ ان واٹر لاگنگ ہے. تو پلانٹیشن ہمارے پاس جتنی زیادہ ہوگی تو جو ہے نا ہمارا جو گراؤنڈ واٹر ہے وہ اتنا ہی ریزرو رہے گا ہمارے پاس اور لینڈ سلائڈنگ وغیرہ سے بھی ہم بچ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ مختلف اویرنیس سیشنز ہم منعقد کر سکتے ہیں یونیورسٹی لیول پہ کالج لیول پہ اسکول لیول پہ کمیونٹی لیول پہ. تو جس سے لوگوں کے اندر جو ایک شعور پیدا ہوگی اور جس سے وہ ایک بہتر طریقے سے واٹر یوز کر سکتے ہیں. لاسٹ میں ہمارے پاس بایو ڈائیورسٹی ہے. بایو ڈائیورسٹی کے لیے انہوں نے ایک پالیسی بتائی انکریز دی نمبر آف نیشنل پارکس اینڈ ریزرویئرس. جو نیشنل پارکس ہمارے پاس ہے ان کا نمبر بڑھائے وہاں پہ ہم مختلف اسپیشیز کو رکھے جو ہمارے پاس انڈینجرڈ اسپیشیز ہے تو ان کو انڈینجرڈ کو ایکسٹنٹ ہونے سے بچائے. وہاں پہ مختلف طریقوں سے ان کی بریڈنگ کرائے تاکہ ان کی جو ہے نا نسل آگے چلتی رہے اور ختم نہ ہو. اس کے لیے انہوں نے کچھ ریکمنڈیشنز دیے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے تھا ٹو کنزرو دی بایو ڈائیورسٹی NCS ریکمنڈس انویسٹنگ Rs 1.08 بلین ان 7 پروگرامس. اس کے لیے جو NCS ہے انہوں نے ایک خاص بجٹ رکھا ہوا ہے نیشنل کنزرویشن اسٹریٹجی میں. وہ 1.08 بلین ہے. وہ مختلف پروگرامس میں اس چیز کو انویسٹ کرتے ہیں لوگوں پہ اس علاقے پہ یا اس ایریا پہ تو جس سے ہم جو ہے نا بایو ڈائیورسٹی کو سیو کر سکیں. اس کے بعد تھا ڈیولپمنٹ آف نیو ویٹ لینڈ ریزرویئرس. تو ہم نئے ویٹ لینڈس بنائے. ویٹ لینڈس ہمیں پتہ ہے کہ وہ مین ریزرویئر ہے وہاں پر واٹر اسٹوریج بھی ہوتی ہے اور ہیبیٹیٹ بھی ہے ایک بڑا کافی ہمارے پاس جو ہے نا اماؤنٹ میں اس کے اندر اسپیشیز وغیرہ رہتی ہے جو بایو ڈائیورسٹی کو جو ہے نا بچا سکتی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس پروگرامس فار انڈینجرڈ اسپیشیز ہیں. انڈینجرڈ اسپیشیز وہ ہوتی ہے جو خطرے میں ہے جو ایکسٹنٹ ہونے کا خطرہ ہے. تو اس حوالے سے ڈفرینٹ پروگرامس انہوں نے رکھے تاکہ جو ہے نا انڈینجرڈ اسپیشیز ہے یہ ختم نہ ہو. اس کے لیے انہوں نے ہنٹنگ پہ جو ہے نا پابندی لگائی. جو ہمارے مائگریٹری برڈس وغیرہ آتی ہے یا ہمارے پاس ڈفرینٹ جو اینیملس ہے جو ابھی بالکل کم نمبر میں رہے ہیں ان کو نسل ختم ہونے سے بچانے کے لیے. اس کے بعد اسٹاپ ڈیفارسٹریشن ہے. ڈیفارسٹریشن ہم جتنی کم کریں گے ہمارے پاس بایو ڈائیورسٹی اتنا ہی جو ہے نا زیادہ ہوگا کیونکہ ڈیفارسٹریشن ہے وہ لارج
جو ہے نا اسکیل پہ ایک ہیبیٹیٹ پرووائڈ کرتا ہے مختلف جانوروں کے لیے، مختلف اسپیشیز کے لیے. تو پلانٹیشن یا ڈیفورسٹریشن جتنی کم ہوگی، ہیبیٹیٹ اور بایو ڈائیورسٹی اتنا زیادہ ہوگا. اس کے بعد نیو پلانٹیشن ہے، مختلف پلانٹیشنز کے ذریعے جیسے روڈ کے کنارے پودے لگا سکتے ہیں جو کاربن ڈائی آکسائڈ یا کاربن مونوکسائڈ یا دوسرے جو گیسز گاڑیوں میں سے نکلتی ہے وہ اس کو کنٹرول کرتی ہے، ابزارو کرتی ہے تاکہ ماحول کو گندا ہونے سے بچائے. تو یہ میرا ٹاپک تھا. تو تھینک یو سو مچ.